ایسی جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے ابھی نکل نہیں سکتے حالات کی وجہ سے. ان کا ہم انتظار کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. میر صاحب بہت شکریہ سر. ایک طرف پاکستان میں تو سیاست کا بازار گرم ہے، لیکن عالمی سطح پر اس وقت چیزیں بہت تیزی کے ساتھ تبدیل بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. روس یوکرین خاصا معاملہ پیچیدہ ہو رہا ہے، لیکن اب بات چیت کی بھی راہیں اور راستے کھلتے ہوئے نظر تو آ رہے ہیں. کتنے اثرات اس کے اس وقت جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو سکتے ہیں اور اگلے آنے والے دنوں میں اور اس وقت ہیں؟ یہ مدثر دیکھیں یہ جب اسالٹ انہوں نے کیا ہے یوکرین نے، انہوں نے تو اس کو کہا ہے ملٹری آپریشن، دنیا اس کو کہہ رہی ہے وار. اب دا کوشچن از کہ یہاں انہوں نے جو ایک آپریشن کہہ لیں، وار کہہ لیں، جو بھی کیا آپ نے یوکرین کے خلاف دیکھا ہے، وہ ایک اسٹریٹجک ان کے جو پورٹس ہیں انہوں نے قبضہ کر لیا. رشیا کو جتنی بھی دھمکیاں دیں، ہر قسم کی دھمکی دی گئی، سینکشنز لگائیں گے، یہ کریں گے، رشیاز نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. کل ہی بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سوئفٹ کے جو ان پہ سینکشنز ہیں امیڈیٹلی لگائے جائیں. کچھ لگ گئے ہیں اور کچھ نہیں لگا رہے، کیونکہ اگر لگاتے ہیں کمپلیٹ تو آپ ایک یوکرینین اکانومی کو بھی ایک دھکا دیتے ہیں اور ورلڈ اکانومی کو بھی ایک دھکا ہوگا. یوکرین سب سے بڑا ویٹ پروڈیوسنگ کنٹری ہے، آئل گیس اس کے پاس موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے، ابھی یہ نیگوسیشنز چل رہی ہیں. انہوں نے کل کہا تھا کہ آئے اور ہمارے ساتھ بات کریں بیلاروس میں، لیکن انہوں نے یوکرینین پریزیڈنٹ زیلنسکی نے اس کو بڑا ریجیکٹ کر دیا کہ جی وہ تو سٹیجنگ پوائنٹ تھا ہمارے انویژن کا، سو وہاں نہیں ہے. لیکن ابھی بھی کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اس کے ایک نیگوشیٹڈ ہو جائے اور ایک سیٹلمنٹ ہو جائے، کیونکہ رشیا نہیں چاہتا کہ یہ جو نیٹو ہے یہ اپنی پریزنس ادھر لے کے آئے، کیونکہ obviously یہاں ان کا بھی ویو پوائنٹ، انہوں نے کہا جی سوویٹ آپ نے یونین ختم کر دی، آپ نے وارسا پیکٹ کو بالکل آؤٹ آف دا ونڈو پھینک دیا، تو نیٹو کیوں ہے پھر اب؟ تو ایک ان کا بھی ایک ویو پوائنٹ آ رہا ہے. تو آئی تھنک یہ جب تک ہم بیٹھ کے اس پہ بات نہیں کریں گے، اور پرٹیکولرلی ایز فار ایز پاکستان از کنسرن، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم نے بڑا اچھا ایک رول پلے کیا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ہم ادھر اس کیمپ میں یا اس کیمپ میں، وہ نیوٹرل کیمپ میں، وہ ٹریڈ چاہتے ہیں ہر ایک سے، ویسٹ سے بھی اور on the other side as well. So I think we have to wait and see کہ اس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. لیکن پریزیڈنٹ پیوٹن نے اپنا ایک آپ کہہ لو جو ایک مارک ہے وہ ساری دنیا کو بتا دیا ہے کہ you can do what you like but I have done what I wanted. So اب آپ بات کرو. اینڈ اس نے ایک یہ بھی کہا کہ میں آکیوپائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہوں نے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ میں اٹیک بھی نہیں کرنا چاہتا. سو وی ڈونٹ نو یٹ کہ یہ کیا ہے. یہ بڑی سیریسلی ایک ڈیولپنگ سٹوری ہے کہ جس کے اوپر آئی تھنک پوری دنیا کی اس وقت بڑی کڑی نظر ہے. صحیح. اچھا، ویسٹ کا اور نیٹو کا اگلے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن اثرات کیا ہوں گے اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن وہاں موجود جو پاکستانی طالب علم ہیں میر صاحب، وہ بھی خاص سے پریشان نظر آ رہے ہیں. تو ایک طالب علم سے بھی ہمارا رابطہ ہوا ہے، ثاقب ہیں وہاں پر یوکرین میں، ان سے جان لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ثاقب آپ بتائیے گا کہ آپ کہاں پر موجود ہیں اور آپ کو پولینڈ پہنچنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا ہے؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ سر کانٹیکٹ کرنے کے لیے. سر ابھی تک ہم خارکیو میں ہی پھنسے ہوئے ہیں. اچھا. اور ہمارے پاس اتنا اچھے سے وائی فائی نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. یہ بھی ایک دوست کا ہاٹ اسپاٹ یوز کر رہا ہوں. یہاں پہ شاپس بند ہے اور یہاں پہ سم پیکج بھی نہیں ہو رہے. تو ابھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہاں سے نکلنے کی بائی سیلف، کہ بہت ہو چکا یہاں پہ، برداشت کر لیا. ارد گرد بم گر رہے ہیں، صرف 20 کلومیٹر اوے ہیں ہم لوگ اس سے، بارڈر سے. تو بہت ہی مشکل بات ہے یہ یہاں پہ سروائیو کرنا. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے کنسلٹنٹ وغیرہ سے بات کی کہ سر ابھی آپ کچھ کریں. تو اب انہوں نے کہا کہ آپ کو میں صرف یہاں سے اسٹیشن تک چھڑوا سکتا ہوں. اور ابھی ہم لوگ یہاں سے گاڑی منگوائی ہیں، ٹیکسیز بڑی مشکل سے ملی ہیں. تو ہم نے گرلز کو یہاں سے بھیجا ہے، وہ جا رہی ہیں اسٹیشن پہ، اور اس کے بعد پھر ہم نکلیں گے یہاں سے. اور اسٹیشن پہ پہنچ کے ہمیں ٹرین ملتی ہے تو ہم اس پہ بیٹھ کے پولینڈ کے لیے نکل رہے ہیں. سر آج نکل رہے ہیں، ہمیں کسی نے ابھی تک کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا، کوئی ہیلپ نہیں کی گئی ہماری. اچھا ثاقب، آپ کے ساتھ کوئی سفارتی رابطہ ہوا ہے سفارت خانے کا کسی قسم کا؟ کو سفارت خانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پولینڈ جو ہے وہ آپ پہنچیں، تو آپ کا فون نیٹ ورک بھی درست طریقے سے کام نہیں کر رہے، تو کیسے پھر پہنچیں گے آپ؟ یہ ارادہ ہے کہ ابھی ہم نے گرلز کو یہاں سے اسٹیشن بھیجا ہے، وہ اسٹیشن پہ ہمارا ویٹ کر رہی ہیں. واپس ٹیکسیز آئیں گی اور پھر ہم ان ٹیکسیز میں جائیں گے. صحیح. اور سر پہلے اور رہی بات کانٹیکٹ کرنے کی، تو ہم آپ کو
جو ہے 14-15 جتنے بھی ہم لوگ اللہ جی وہاں پہ اسٹیشن پہ پہنچ کے میں ایک ویڈیو کلپ بنا کے آپ کو فارورڈ کر دوں گا، کیونکہ یہاں پہ ہمیں وہ سچویشن نہیں ہے کہ ہم باہر کھڑے ہو کے ویڈیوز بنا سکیں. اسٹیشن پہ ہم لوگ سارے کو کھڑا کر کے ایک چھوٹی سی شارٹ ویڈیو بنا کے آپ کو سینڈ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے آج ہمیں کانٹیکٹ کیا گیا، کیف سے ہمیں کال آئی تھی کہ ہم نے سنا آپ لوگ کیف میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے کافی ویڈیو بنا بھیجی اور جو KRY اینڈ جیو پہ بھی چلی ہیں، تو اس وجہ سے ان کو شاید ہوا. اور اس کے بعد ہم نے اپنے جو پاکستان میں ہمارے پیرنٹس ہیں یا رشتہ دار ہیں انہوں نے فورس کرنے پہ انہوں نے آج ہمیں کانٹیکٹ کیا، اور اس کانٹیکٹ میں انہوں نے کہا کہ آپ کدھر ہیں، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو پک کر رہے ہیں آج یہاں سے. صحیح. ہم نے بتا ہم بارڈر سے صرف 20 کلومیٹر دور ہیں، اور یہاں پہ دن رات شیلنگ کی جا رہی ہے، اور ہم اپنے ہاسٹلز میں ہیں، اس کے نیچے بنکر میں بیٹھے تھے. اتنے دن ہم نے یہاں پہ سروائیو کیا، اور ہمارے کنسلٹنٹ نے گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی ہیلپ نہیں ملی. ہمارے جو کنسلٹنٹ ہیں انہوں نے ہماری ہیلپ کی، انہوں نے ہمیں 1 مہینے تک کا راشن بھی دے دیا. تو جب ہماری امیدیں ٹوٹی کہ اب ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے کیونکہ کوئی ہمیں کانٹیکٹ نہیں کر رہا، بارڈر کے انتہائی نزدیک ہے ہم، صحیح. اور کہ کوئی اتنی ہمت نہیں کر رہا کہ یہاں سے ہمیں نکالا جائے. گورنمنٹ والوں کو جب کال کر کے تو خاصی بتاتے ہیں مشکل جو ہے وہ ثاقب آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. واقعی ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت یہاں سے نکل کے پھر پولینڈ اور پولینڈ سے پھر پاکستان کے راستے آئیں. تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ نوئل کھوکھر صاحب، جو یوکرین میں پاکستان کے سفیر بھی ہیں. بہت شکریہ کھوکھر صاحب آپ کے وقت کا. اثر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ چھڑی، جس کی وجہ سے پاکستان اسٹوڈنٹس جو ہیں کھوکھر صاحب وہ وہاں پر سٹک ہو گئے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت کیا کر رہی ہے، کیسے ان کو نکالا جا رہا ہے؟ ہم نے 500 پاکستانیوں کو سیفلی ایویکویٹ کر دیا ہے یوکرین کے ساتھ. اچھا. یوکرین سے، اور 200 پاکستانی اس وقت بارڈر پر موجود ہیں، سیف زونز کے اندر ہیں، اور وہ بھی آج کسی وقت تک شام تک وہ بھی یہاں سے ایویکویٹ ہو جائیں گے. اس وقت صرف 100 لاکھ کے لگ بھگ پاکستانی ہیں جو اس وقت ٹرین پہ چڑھنے والے ہیں، خارکیو سے لے کر ترنوپل تک. ترنوپل پہ وہ مجھے امید ہے کل تک پہنچیں گے، اور کل شام تک ہم ان کو بھی بارڈر پہ پہنچا دیں گے. اس کے ساتھ ہمارا تقریباً 90% کام پاکستانیوں کی ایویکویشن کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں تھوڑے بہت جو لوگ رہ گئے ہیں ایسی جگہوں پہ پھنسے ہوئے ہیں جہاں سے ابھی نکل نہیں سکتے حالات کی وجہ سے، ان کا ہم انتظار کریں گے. اسی جب فیسیلیٹیشن سینٹر کو مینٹین رکھیں گے جب تک کہ تمام پاکستانی یہاں سے اپنی حفاظت کے ساتھ ہم ان کو اپنے گھروں تک نہیں پہنچا دیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. کھوکھر مصروف بھی ہیں، کام ہو رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ بچے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، خاص سے پریشان بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن اس وقت جو پولینڈ کے راستے وہاں سے نکالنے کے کام ہو رہا ہے یہ خاصا ایک مشکل ہوتا ہے. جن کا ایک بھی بچہ ہے وہ بڑے خاص سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن وار زون کے اندر سے کسی کو اس طرح سے ایویکویٹ کرنا پی جے میر صاحب یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے. آپ کو افغانستان کا عمل آپ نے دیکھا ابھی ریسنٹلی پاکستان نے بہت زیادہ ساتھ دیا، پوری دنیا کے لوگ وہاں سے اسلام آباد اور پھر وہاں سے پوری اپنے اپنے ممالک کو گئے. تو اس وقت باقی ممالک کا بھی بڑا ہاتھ بنتا ہے جو قریب ہیں کہ پوری دنیا کو ساتھ دیا جائے جہاں جس کے باشندے وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ایسے وار زون کے اندر. جی بالکل صحیح ہے مدثر، بیکاز obviously پاکستان کے اکیلے نہیں ہیں بچے والے، کیونکہ باقی جو ملک ہیں ان کے بھی بچے وہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو جو مین چیز ہوتی ہے آپ کا جو مین SOP ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پھنسا ہوتا ہے وہ اپنی ایمبیسی کو کانٹیکٹ کرتا ہے. ایمبیسیز کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ان کا لمیٹڈ سٹاف ہوتا ہے کہ بھئی پتہ کرے کون کہاں ہے کہاں نہیں. حالانکہ ایسی کنڈیشنز میں جو ایمبیسیز ہوتی ہیں ان کے پاس ان کا بچوں کا پورا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ ان دی ایونٹ آف ایسے کانفلکٹ زونز کے اندر کہ یہ ان کو امیڈیٹلی کانٹیکٹ کر سکیں. میر صاحب آپ بات کر رہے ہیں ایمبیسیز کے حوالے سے، یوکرین کے ایمبیسیڈر تو ہمارے ساتھ موجود تھے، اس وقت موجود ہیں ملک فاروق صاحب، ایمبیسیڈر ہیں پولینڈ سے، کیونکہ پولینڈ سے اب ان بچوں کو نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہاں لایا جائے اور پھر وہاں سے. بہت شکریہ ملک فاروق صاحب آپ کے وقت کا. ملک صاحب کیا اس وقت انتظامات کیے جا رہے ہیں پولینڈ میں، کیونکہ وار تو یوکرین میں ہے لیکن آپ اس وقت زیادہ انگیج ہو گئے ہوں گے ان سارے معاملات میں؟ جی بہت شکریہ. بس ایسی صورتحال ہے کیونکہ زیادہ تر پاکستان بھی نہ صرف بلکہ باقی بھی جو بھی یوکرین سے لوگ موو کر رہے ہیں ان کی پہلی پریفرنس جو ہے وہ پولینڈ ہی ہے، اسپیشلی یوکرینین خود.
تو اس لیے یہاں پہ بارڈر پہ جو کافی زیادہ رش ہے. پولینڈ نے 8 انٹری پوائنٹس رکھے تھے اور 8 میں سے 2 کے اوپر بہت زیادہ رش ہے اس وقت بھی, گاڑیوں کا بھی, اور اسی طرح جو پیدل بھی لوگ گاڑیاں چھوڑ کے تو یا بسوں میں جو آئے تھے پہلے دور سے اتر گئے. اس میں پاکستانی بھی ہمارے ہیں. ابھی تک تو کل کافی بہتری نظر آئی لوگوں کی جو ہے وہ یوکرینین سائڈ سے ایگزٹ کرنے کی, اور ادھر پولینڈ سائڈ سے انٹری والی سچویشن بہتر تھی. آج صبح بھی ہمیں 50-60 پاکستانی سے انٹری کی ہے. ابھی بھی اس وقت بھی کوئی 1-2-4 کی رپورٹس میرے پاس آ رہی ہیں. تو اوور آل تھوڑا سلو ہے لیکن پروسیس چل رہا ہے. ہمارے پاس اس وقت کافی بڑی فگر ہے جو پاکستانی کی جو یوکرین سے پولینڈ شفٹ ہوئے. اچھا, تو ابھی جو فگر کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ایگزیکٹ فگر ہے, اور یہ بھی کچھ آپ کو بتایا گیا ہے یوکرینین ایمبیسی کی جانب سے کہ کتنے ایک پاکستانی ہیں جو وہاں پر موجود ہیں اور وہ پولینڈ آ سکتے ہیں؟ نہیں, آنے کے لیے کوئی ایسا رکاوٹ تو نہیں ہے, اور یہ نمبر بھی بدلتا ہے, ہر لمحے ہی بدل رہا ہے. لیکن 450-500 کے لگ بھگ اس وقت آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ پولینڈ میں آ چکے ہیں, اور کچھ ابھی بھی یونین سائڈ کے اوپر موجود ہیں, کیونکہ مجھے کال بھی آ رہی ہیں وہاں پہ ذرا, کیونکہ تھوڑا ڈیلے میں نے کہا نا ہو رہا ہے اور موسم بہت ٹھنڈا ہے, تو اس وقت ویٹ کرنا مشکل ہوا ہے. پر جو آگے ہیں ہم نے ان کو یہاں پہ ویلکم کیا. میں خود پچھلے 3 دن سے میں بارڈر پہ ہی ہوں, بلکہ ابھی ایک ہی بارڈر سے میں دوسرے بارڈر پہ جا رہا ہوں گاڑی میں ہی. اچھا ملک صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے کہ آپ جو انتظامات ہیں بڑا سراہا گیا ہے, جو وہاں پر جو لوگ آئے ہیں, جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں, جو باقی فیملیز آئے ہیں, وہ بڑا سرارے میں. وہاں جو پولینڈ کے بارڈر پہ جو لوگ موجود ہیں جو یوکرین سے آئے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے پاکستان کی ایمبیسی کے حوالے سے, انتظامات کے حوالے سے, وہ دیکھتے ہیں, پھر ملک صاحب سے بھی مزید بات کرتے ہیں. میرا نام عبداللہ ہے اور میں کیو میڈیکل یونیورسٹی میں کیپٹل کیو میں اسٹڈی کر رہا ہوں, اور اب میں بارڈر پار کر کے ادھر لویو کا بارڈر پار کر کے پولینڈ میں ہوں. اور امبیسڈر صاحب کے پاس انہوں نے ماشاء اللہ مجھے کافی اچھا گائیڈ کیا اور ہیلپ کی. یوکرائن میں کوئی زیادہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا گیا. پہلے ہمیں بتایا گیا کہ آپ کیو سے لویو آئیں, تو وہ چلے میں 15-16 گھنٹے کی ٹرین کر کے وہ آیا. اور میں یوکرین سے پولینڈ پہنچا ہوں, اور ادھر فاروق صاحب نے ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا ہے, ہمیں بالکل بغیر کسی مصیبت کے ہم ادھر پہنچے ہیں. جدھر انہوں نے کیمپ لگایا ہوا تھا اور ادھر ہمیں ہر فیسلٹی انہوں نے اویلیبل کیا, ناشتہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. ہم لوگ فائنلی پولینڈ لینڈ کر گئے ہیں, اور یہاں پر ہمارے ایمبیسڈر ہمارا آلریڈی انتظار کر رہا تھا. ہم بہت مطمئن ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وسیلہ بنایا ہے. بس ایسے ہی ایمبیسی کام کرنے میں تو ہم پاکستان کسی اور پولینڈ کی ریفیوجی سینٹر میں موجود ہیں, اور میں اب سب سے پہلے تو وارسا جو ایمبیسی ہے پولینڈ کی, ان کی تھینک یو ادا کرنا چاہوں گی. اینڈ دین جو ہمارے ایمبیسڈر فاروق صاحب ہیں, ان کا میں تھینک یو ادا کرنا چاہوں گی کہ ان کی کوششوں کی وجہ سے آج ہم سیف اینڈ ساؤنڈ وارسا کے جو ریفیوجی سینٹر یہاں پہ موجود ہیں. جیسے کہ سچویشن تھی میں یوکرین میں, تو ہم نے پولینڈ کی طرف موو کیا. تو یہاں آنے کے بعد مجھے یہاں کے جو ایمبیسڈر ہیں ملک فاروق, انہوں نے ریسیو کیا. پولینڈ کی ایمبیسی بہت ہمارے ساتھ تعاون کیا بچوں کے واسطے. فاروق صاحب, آپ وہاں جو کام کر رہے ہیں بڑا بہتر, فاروق صاحب وہ کام کر رہے ہیں, تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ 3 دن سے آپ وہاں موجود ہیں, تو کیا توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جو بچے یہاں پر آ گئے ہیں ان کو پاکستان بھجوایا جائے گا, یہ ان کے کیا اگلا لاہے عمل آپ نے اختیار کیا؟ جی بہت شکریہ. اور پہلے سے میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ خالی یہ پاکستان ایمبیسی پولینڈ نہیں, بلکہ ہماری جتنی بھی ایمبیسیز ہیں ان ساروں نے دن رات بہت محنت کی ہے. یوکرین میں ہماری ایمبیسی, اس کی سچویشن تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا ہو اور ساری چیزیں آگے پیچھے ہوں تو اس میں چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا کمپیریٹیولی ذرا ڈیفیکلٹ تھا. اس کے باوجود ہماری مشن نے بہت اچھا کام کیا ہے, اور دے ہیو بین ڈوئنگ راؤنڈ دا کلاک, اور یہی حال ہمارا بھی ہے. اور ابھی ہم یہاں یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے پاس, ان کو ریسیو کر کے ہم بسز میں بٹھا کے تو وارسا لے کے جا رہے ہیں, تاکہ پھر ذرا یہاں پہ تو کیونکہ اکوموڈیشن کا بھی انتظام نہیں ہے, اور کیونکہ انفلکس بہت زیادہ ہے
اور میں نے آپ کو بتایا کہ یوکرینین خود بہت زیادہ ہیں، یہاں پہ جو لوگ جتنے بھی ہیں انہوں نے یہاں ہاسٹل یا ہوٹل وغیرہ سارے بک ہو چکے ہوئے، اور ایون وارسا بھی بالکل یہ ایک نئی بھی مشکل ہے. اوورلوڈ ہو گیا. صحیح. فاروق صاحب آپ سے رابطہ رہے گا جب تک یہ سلسلہ ہے، آپ سے یہ معلومات لیتے رہیں گے. شکریہ ادا کروں گا ملک فاروق صاحب آپ کا. صاحب ہمارے ساتھ. امیر صاحب یہ ایک سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے پہلے سٹارٹ میں کہا کہ وار زون ہوتا ہے، وہاں سے نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن امبیسیز کو جس طرح سے کام کرنا چاہیے وہ بھی بڑا ضروری ہے. تو اس وقت پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی بھی، جیسے اسٹوڈنٹ کی آپ نے آواز بھی سنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی ہم پھنسے ہوئے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بالکل صحیح کہا. دیکھیں مدثر، باقی جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ آپ نے جو فوٹیج دکھائی ہے، اس میں باقی فورنرز بھی ہمیں نظر آئے جو کہ ایویکویٹ ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے جو کرنا ہے اس وقت، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، یہ ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں، ان کا چاہیے کہ ان سے رابطے میں رہیں، ان کے نام اور ان کے کانٹیکٹس ہیں وہ لیں، وہ کنفرم کر کے پھر ایک پاکستان میں ایک چیک پوائنٹ بنائے جہاں کے جن کے پاکستانی پیرنٹس یہاں موجود ہیں وہ ان کے ساتھ کم از کم رابطے میں ہوں کہ ہمارے بچے بالکل ٹھیک ہیں، سیف ہیں اور پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر ہیں. کیونکہ اوبیسلی وہ ایک ان کا ایک ایسی جگہ ہوگی سینٹر کہ جس کے اندر سارے جو ان کو ریفیوجیز آپ کہیں گے، یہ جتنے بھی ریفیوجیز ہیں ان کو یہ لے کے آئیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان میں بھی پینک کم ہوگی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.